ہاں، چونکہ کسی نے تمہیں تنگ کیا، میں نے کچھ تحقیق کی۔ ریان کا لہجہ نرم تھا۔ کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس نے ایک بڑی کمپنی کے ڈائریکٹر کو اتنی بری حالت میں پہنچایا تھا۔ فریہ کو حیرت ہوئی، آخر وہ تو کیمرہ میں تھا، پھر اس نے اتنی جلدی یہاں کے حالات کا پتہ کیسے لگایا؟ تو وہ ہوٹل کے ویٹر کا بندوبست بھی تم نے کیا تھا؟ فریہ، ہمیں ہر مسئلے کی جڑ ختم کرنا ہوگی۔ ریان ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر گہرے لہجے میں بولا، جتنا مجھے پتا ہے لیلا کئی سالوں سے تمہیں پریشان کر رہی ہے۔ تمہاری موجودہ شناخت کے باوجود وہ اب بھی تمہارے خلاف عوام میں بات کرنے اور تمہیں چھیڑنے کی جرت رکھتی ہے، اور تو میلبورن کی عورتیں بھی اس کے ساتھ مل کر تمہارے پیچھے باتیں کرتی ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ تم نرم دل اور آسان شکار ہو۔ کیا عورتوں کو طلاق کے بعد دوبارہ شادی نہیں کرنی چاہیے؟ کیا عورتوں کو شہرت، دولت یا کسی امیر خاندان میں شادی کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے؟ ورنہ آخر میں مرد انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا اور وہ ایک بچے کے ساتھ تنہا رہ جائے گی۔ ریان کو جب یہ سب معلوم ہوا وہ بہت غصے میں تھا۔ فریہ کو بھی غصہ آیا، اسی لیے میں نے خود لیلا کو سبق سکھایا۔ سبق سکھانے سے تمہارا مطلب ہے کہ تم نے ویٹر کا بندوبست کیا اور رپورٹرز کو بلوا کر ان کی تصویریں کھنچوائیں۔ ریان ہنسا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی عورت سے نمٹنے میں تم تھوڑی اور سختی کر سکتی تھی۔ میرے مطابق کارٹمن کے بچے ویسے ہی اپنے باپ کے فیصلے سے خوش نہیں تھے کہ اس نے اس عورت سے شادی کی۔ اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ یقیناً طلاق لے گا، کیونکہ وہ شادی کے دن ہی دھوکہ کھا گیا۔ وہ اب جیل جانے کے خطرے میں بھی ہے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ اس کا بیٹا لیلا کو معاف کر دیں گے؟ یہ بات واضح تھی کہ لیلا کا انجام برا ہی ہوگا۔ کبھی کبھار فریہ واقعی ریان کے طریقوں سے متاثر ہو جاتی تھی۔ سچ کہوں تو مجھے ڈائریکٹر کارڈ میں بھی پسند نہیں، وہ بہت گھٹیا ہے، لیکن اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ کسی بڑی عمر کے آدمی کو جیل بھجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ فکر نہ کرو، اس نے کوئی بہت بڑا جرم نہیں کیا، لیکن وہ معصوم بھی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے لیے جیل جائے گا۔ اگر وہ کچھ وقت جیل میں نہ گزارے اور تکلیف نہ دیکھے تو لیلا کے خلاف نفرت کیسے پیدا ہوگی؟ اس واقعے کے بعد لیلا دوبارہ تمہارے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ فریہ کو لیلا سے نفرت تھی، اس لیے وہ اس کے انجام پر خوش تھی، لیکن ریان کی چالاکی سے وہ تھوڑا خوفزدہ بھی ہو گئی۔ ریان، کیا تم مستقبل میں میرے ساتھ بھی ایسا کرو گے؟ میں تمہارے ساتھ ایسا کیوں کروں گا؟ تم بہت طاقتور ہو اور سازشیں کرنے میں ماہر ہو، میں تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، فریہ نے الجھن بھرے لہجے میں کہا۔ اچانک مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں بالکل بھی نہیں جانتی۔ فریہ، اگر میں کمزور ہوں تو تمہیں اور زاریہ کو کیسے بچاؤں گا؟ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا شخص ہو جو صرف غصے میں آ کر لڑے، یا پھر بس کھڑا ہو کر تمہیں روتا ہوا دیکھے جب تم پر ظلم ہو رہا ہو؟ ریان نے بے بسی سے کہا۔ اور جہاں تک تم نے کہا کہ تم مجھے نہیں جانتی، تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے اپنا دل کھول دوں گا تاکہ تم مجھے سمجھ سکو۔ تم بہت اچھی باتیں بناتے ہو، فریہ نے منہ بنایا۔ اچھا ٹھیک ہے جانے من، اب بات نہیں کر سکتا، مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے۔ ریان نے مسکرا کر کہا، تمہیں مجھے اس طرح بلانے کی اجازت نہیں ہے۔ فریہ نے غصے میں تنبیہ دی اور فون بند کر دیا۔ تقریباً 10 سیکنڈ بعد اس نے نیچے جھانک کر دیکھا تو محسوس ہوا کہ کال اب بھی جاری ہے۔ تم نے فون کیوں نہیں بند کیا؟ میں پہلے فون بند کرنے کی ہمت نہیں کرتا، تم بہت حساس ہو، مجھے ڈر ہے کہ تم پھر ناراض نہ ہو جاؤ۔ کون حساس ہے؟ فریہ نے شرمندگی سے غصے میں آ کر کال کاٹ دی۔ بعد میں جب اس نے سوچا تو اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی تھوڑی زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ معمولی بات پر بھی غصہ کر بیٹھتی تھی۔ مسٹر شیخ رات کو گھر واپس آئے۔ جب انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا تو ان کی نظریں اپنی بیٹی پر ٹک گئیں۔ عارف گروپ شاید کسی سے الجھ گیا ہے، کیونکہ اچانک ڈائریکٹر کارڈ میں شکل میں آ گیا ہے۔ سنا ہے کہ کمپنی میں افراتفری ہے، اور جس عورت سے اس نے حال ہی میں شادی کی، اس نے شادی کے دن ہی اسے دھوکہ دے دیا۔ سب کو اس واقعے کی خبر ہو گئی ہے۔ بتاؤ کہ اس میں تمہارا کوئی ہاتھ ہے؟ ڈیڈ، میں نے صرف لیلا کو سبق سکھانے کا بندوبست کیا تھا، بس تصویریں کھنچوائیں، باقی جو کچھ ہوا اس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ فریہ نے معصوم شکل بنا کر کہا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو شیز سے پوچھ لیں، مسز شیخ نے حفاظت کے انداز میں کہا۔ میں نے سنا ہے کہ شادی کے دوران کیا ہوا،
لیلا ہماری بیٹی کے بارے میں مسلسل افواہیں پھیلا رہی تھی۔ اسے تو ویسے بھی سبق سکھانا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں لیلا بہت نفرت انگیز عورت ہے۔ اس نے شاید بہت سے لوگوں کو ناراض کیا ہو۔ ڈائریکٹر کارٹمین بھی کچھ کم نہیں، ایک پاؤں قبر میں ہے اور اب بھی عورتوں کے پیچھے گھوم رہا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف پوچھا تھا۔ مسٹر شیخ نے مایوسی سے کہا، آخر ہم یہاں کئی دہائیوں سے رہ رہے ہیں، ان سے کاروباری لین دین بھی رہا، لیکن مجھے کبھی معلوم نہ تھا کہ یہ لوگ پیٹھ پیچھے اتنی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا ہی ہے کہ ہم جلد ہی میلبورن چھوڑ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا، ہماری بیٹی کے بارے میں کینبرا میں کبھی ایسی باتیں نہیں ہوئی۔ مسز شیخ نے شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ فریہ کا موڈ بہتر ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ اس کے والدین نے اس کی کتنی حمایت کرتے ہیں۔ 2 دن بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ زاریہ کو لے کر مال گئی۔ مسز شیخ نے اپنی بیٹی اور نواسے کے لیے بہت سارے نئے کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں خریدیں۔ نئے سال سے پہلے میلبورن کا ماحول بہت پرجوش تھا۔ مسٹر شیخ خاندان کے سب سے کامیاب فرد تھے۔ ہر سال نئے سال کے موقع پر شیخ خاندان کے رشتہ دار ان کے ولا میں جمع ہوتے۔ اس دن مسز شیخ اور ہاؤس کیپر اسٹیک اور بیک ڈالو بنانے میں مصروف رہتے۔ آخرکار نیو ایئرز آ گئی اور ان کے تمام رشتہ دار آ گئے۔ فریہ نے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر سنیکس کھائے اور ٹی وی دیکھا اور ساتھ ہی زاریہ کا بھی خیال رکھا۔ زاریہ بھی بہت چھوٹی تھی، لیکن وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ہر کوئی اسے گود میں لینا اور کھیلنا پسند کرتا تھا۔ جب اس نے اتنے سارے لوگوں کو دیکھا تو زاریہ خوشی سے کھلکھلا رہی تھی۔ جب رات کے کھانے کا وقت قریب آیا تو ریان نے واٹس ایپ پر پیغام بھیجا، میں میلبورن پہنچ گیا ہوں۔ فریہ اتنی چونک گئی کہ تقریباً پستہ اس کے گلے میں پھنس گیا۔ اس نے فوراً اپنا فون لے کر اوپر کا رخ کیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم نہیں آؤ گے، کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ میں نے اس وقت صرف یہ وعدہ کیا تھا کہ کل نہیں آؤں گا، اس لیے آج یعنی نیو ایئرز ایو پر آ گیا ہوں، ریان نے مسکرا کر کہا اور فون کے دوسری طرف کچھ شور سنائی دیا۔ معذرت جناب، ایگزٹ اس طرف ہے۔ فریہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، کیا تم ایئرپورٹ پر ہو؟ جیسے ہی جہاز اترا میں نے تمہیں کال کی، ریان نے مسکرا کر نرمی سے کہا۔ مجھے تمہیں دیکھے کافی وقت ہو گیا ہے، بہت یاد آ رہی تھی۔ یہ محض ایک سادہ جملہ تھا، لیکن فون کے اس پار سے بھی فریہ کے دل میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آیا کہ وہ اتنی کمزور کیوں ہے۔ میلبورن میں رہتے ہوئے اس نے ریان کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا تھا، لیکن وہ آ کر پھر سے اس کا دل و دماغ کو ہلا گیا تھا۔ ریان، واپس چلے جاؤ، آج نیو ایئرز ایو ہے، تمہیں اپنے والدین اور دادا کے ساتھ میز میں ہونا چاہیے، فریہ نے کہا۔ میرے والدین آج رات میلبورن میں نہیں ہیں، وہ پرتھ میں کسی کاؤنٹ ڈاؤن ایونٹ پر گئے ہیں۔ میں نے کچھ کام پہلے مکمل کر لیا تھا، اس لیے وقت مل گیا، ریان نے کہا۔ فکر نہ کرو، میں تمہارے دروازے پر دستک دے کر تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ میں تمہارے گھر کے قریب انتظار کروں گا اور ہم دونوں مل کر نئے سال کا کاؤنٹ ڈاؤن کریں گے، فریہ نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے تمہارے ساتھ کاؤنٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کینبرا سے اسی لیے واپس آئی ہوں تاکہ اپنے والدین کے ساتھ نیا سال مناؤں۔ فریہ اتنے جھنجھلا گئی کہ کسی پر غصہ نہیں ڈالنے کا دل کر رہا تھا۔ فون کے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحوں بعد ریان نے بے بسی سے کہا، تو ٹھیک ہے، میں کوئی ہوٹل دیکھ لیتا ہوں اور وہاں ایک رات گزار لیتا ہوں، کل تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ اچانک اس نے بات مان لی، جس پر فریہ کو حیرت ہوئی۔ کیا تم آج رات اکیلے رہو گے؟ ریان نے نرمی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، یہ میری غلطی ہے، مجھے پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا، تمہارے والدین کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ اہم ہے۔ فریہ نے کال کرنے کی کوشش کی۔ جب تمہیں یہ معلوم ہے تو پھر اپنے والدین کے ساتھ نیا سال کیوں نہیں مناتے؟ مجھے برا لگے گا اگر تم اتنی دور سے میرے لیے آؤ اور میں تمہیں تنہا چھوڑ دوں۔ واپس چلے جاؤ، میں تمہارے ہوائی جہاز کی ٹکٹ کے پیسے دے دوں گی۔ ریان ہنسا۔ اگر اس وقت کینبرا کی طرف کوئی ٹکٹ مل جائے تو میں تمہیں سراہوں گا۔ پھر اس نے اسے تسلی دی۔ چھوڑو، سچ بتاؤ تو میرا دل ہی نہیں چاہ رہا واپس جانے کو۔
میری عمر میں جب بھی سب خاندان والے اکٹھے ہوتے ہیں شادی کی باتیں ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ سب بہت پریشان کن ہوتا ہے۔ فریہ نے کہا، چاہے جتنا بھی پریشان کن ہو وہ تمہارا خاندان ہے۔ ریان نے مختصر سا کہا، پھر بولا، تم جاؤ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارو، میں فون پر ہوٹل دیکھتا ہوں۔ کال ختم ہونے کے فوراً بعد فریہ نے نیچے سے خالہ کی آواز سنی، فریہ جلدی نیچے آؤ، کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ جب فریہ نیچے پہنچی تو کھانے کے کمرے میں 2 میزیں لگی ہوئی تھیں جن پر طرح طرح کے کھانے اور مشروب رکھی تھی۔ زاریہ جو ابھی رینگ بھی نہیں سکتی تھی بھی ماحول کو محسوس کر کے خوشی سے ہنس رہی تھی۔ لیکن ایسے موقع پر ریان تنہا ہوٹل میں بیٹھ کر نیا سال منانے والا تھا، صرف اس کے لیے۔ وہ فریہ سے ملنے میں بورین آ گیا تھا۔ کیا اسے اس کے پاس چلے جانا چاہیے؟ نہیں، وہ کیسے جا سکتی ہے؟ ایسا لگے گا جیسے وہ ریان کی فکر کرتی ہے، لیکن یہ فکر کرنا بھی نہیں تھا۔ ریان سے تنہا لگ رہا تھا۔ پھر الجھن میں پڑ کر فریہ نے پیغام بھیجا، کیا تم نے ہوٹل تلاش کر لیا ہے؟ ریان نے ہوٹل کا پتہ بھیج دیا۔ میں ٹیکسی میں ہوں، ہوٹل جا رہا ہوں۔ فریہ نے پتہ سرچ کیا۔ وہ ہوٹل اس کے گھر کے قریب ہی تھا، کار میں 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ کھانے کے بعد فریہ نے بچا ہوا کھانا کچن میں رکھنے میں مدد کی۔ کچھ دیر دس کے بعد وہ مسز شیخ کے پاس گئی۔ امی، کیا آپ زاریہ کا خیال رکھ سکتی ہیں؟ میری اسکول کی چند دوستیں نئے سال کے لیے واپس آئی ہیں، وہ ملنا چاہتی ہیں۔ میں 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی۔ مسز شیخ نے وقت دیکھا، صرف 8 بجے تھے۔ ٹھیک ہے، تم زیادہ دیر بیٹھ سکتی ہو، بس 12 بجے تک واپس آ جانا۔ زاریہ بھی بہت چھوٹی ہے، میں اسے اکیلے نہیں سلا سکتی۔ فریہ نے گھبرا کر کہا، اچھا کافی کھانا بچ گیا ہے، میں سب کے لیے تھوڑا سا لے جاتی ہوں۔ ہاں ویسے بھی اتنا کھانا ختم نہیں کر سکتے۔ مسز شیخ نے اسے گھور کر کہا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ تو سب بچا ہوا کھانا ہے، اگر پتہ ہوتا تو کھانے سے پہلے ہی کچھ الگ کر لیتے۔ فریہ نے ہلکی سی آواز میں کہا، مجھے اس وقت خیال نہیں آیا۔ مسز شیخ نے کچھ کنٹینر نکالے اور ان میں بیگ ڈالو، چکن چاپ، مٹن ربس اور اسٹیک رکھ دیے۔ فریہ کو یہ لگا یہ کھانا تو 4 افراد کے لیے کافی ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اس نے ریان کو پیغام بھیجا اور اسے کمرہ نمبر پوچھا، ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ وہ صرف ہمدردی کے طور پر آ رہی ہے، کیونکہ وہ اسے اکیلا دیکھ کر افسوس محسوس کر رہی تھی۔ ریان نے جواب دیا، میں تمہارا ہوٹل کے دروازے پر انتظار کروں گا۔ فریہ نے جواب دیا، نہیں ایسا نہ کرنا، اپنے کمرے میں انتظار کرو۔ میلبورن میں بہت لوگ ہیں اور سب بہت زیادہ باتیں بناتے ہیں۔ اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا اور یہ بات میرے والدین تک پہنچ گئی تو وہ یہی سمجھیں گے کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ ہے۔ ریان نے لکھا، ٹھیک ہے، میں اچھا بچہ بن کر تمہارا انتظار کروں گا۔ پھر اس نے ایک بوسے والی ایموجی بھیج دیا۔ فریہ، اگر تم نے دوبارہ ایسے ایموجی بھیجے تو میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ ریان نے فوراً ایک فرما بردار والا ایموجی بھیجا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ہوٹل کے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ جیسے ہی اس نے ڈور بیل دبائی، دروازہ فوراً کھل گیا۔ گرمی بھری ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ فریہ کو عجیب سے گھبراہٹ کا احساس ہوا۔ حالانکہ اسے اور ریان کو ملے ہوئے صرف 7 یا 8 دن ہی ہوئے تھے، لیکن میلبورن میں نئے سال کی شام پر ایک دوسرے کو دیکھ کر ایسے لگا جیسے وہ بہت عرصے بعد ملے ہوں۔ کمرے کے اندر ریان نے خاکی رنگ کا سویٹر پہن رکھا تھا جس کے نیچے چیک دار شرٹ کا کالر نکلا ہوا تھا۔ نیچے اس نے آرام دہ لمبی پتلون پہنی ہوئی تھی جو اس کی ٹانگوں کی ساکھ کو واضح کر رہی تھی۔ اس کی شخصیت نرم مزاج اور شفاف قیمتی پتھر کی طرح دلکش لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں تھکن اور سرخی نمایاں تھی۔ کیا وہ حال ہی میں بہت تھکا ہوا تھا؟ ہیلو، نئے سال کی شام مبارک ہو۔ ریان نے نیچے جھک کر فریہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک روشن مسکراہٹ آ گئی۔ کیا تم یہ میرے لیے لائی ہو؟ فریہ نے لبوں کو کاٹتے ہوئے گھبرا کر اس پر غصے سے نظریں ڈالیں۔ یہ تو بس ہمارے گھر کے بچے ہوئے کھانے ہیں، میری ماں تو انہیں پھینکنے والی تھی لیکن میں نے سوچا ضائع ہو جائے گا تو تمہیں دے دوں۔ اوہ، کھانے کو تو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، بس مجھے دے دو، ویسے بھی میں نے کبھی ساؤتھ ایسٹ سائڈ کا کھانا نہیں کھایا۔ ریان نے نرمی سے اس کا بازو تھاما، اسے اندر لے آیا اور دروازہ بند کر دیا۔
سویٹ زیادہ بڑا نہیں تھا، صرف 40 یا 50 مربع میٹر کا ہوگا، لیکن ایسے موقع پر ایک مرد اور عورت کے لیے کافی تنگ سا لگ رہا تھا۔ فریہ بہت نروس ہو گئی تھی۔ جب سے ریان نے اس کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، وہ الجھن میں تھی اور خود کو گمسم سا محسوس کر رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ اکیلے وقت گزارنے سے بھی گھبرا رہی تھی۔ وہ کیمپرا سے جلدی واپس آئی تھی اور اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ وہ ریان سے بچنا چاہتی تھی۔ کمرے میں اس کا سامان بھی بہت کم تھا۔ ایک بیگ صوفے پر رکھا تھا اور کوٹ و سکارف ہینگس پر ٹنگے ہوئے تھے۔ وہی سکارف جو فریہ نے پچھلی بار ریان کو تحفے میں دیا تھا۔ اگرچہ وہ ایک عام سا سکارف تھا، پھر بھی وہ سردیوں میں ہمیشہ وہی پہنتا تھا۔ ریان آگے بڑھا اور کھانے کے ڈبے کھولے۔ اس کی صاف آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ خوشبو تو بہت اچھی ہے۔ کیا یہ بیک کیے ہوئے آلو ہیں؟ ہمارے پاس یہاں آلو، انڈے اور گوشت کی بہتات ہے۔ فریہ نے ایک اور کینٹینز کھولا اور زبردستی مسکرا کر کہا، یہ اسٹیک ہے۔ ہم ہر سال نئے سال کی شام کو یہی کھاتے ہیں۔ میں نے تمہارے لیے کافی سارا پیک کیا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ ریان کو چکنا کھانا زیادہ پسند نہیں، مگر اس رات اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔ چونکہ تم نے یہ لایا ہے تو اب میں اسے مکمل کھاؤں گا۔ ریان نے پاستا کی پلیٹ اٹھائی اور کھانے لگا۔ کھانا واقعی مزیدار تھا۔ اگرچہ اسٹیک تھوڑا چکنا تھا، پھر بھی وہ مزیدار تھا۔ فریہ نے اپنی ٹھوڑی ہاتھ پر ٹکا کر اسے مزے سے کھاتے دیکھا۔ وہ اتنا شوق سے کھا رہا تھا کہ جیسے اس کے اپنے رشتہ دار بھی ویسے نہیں کھا رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں اور خالہ اچھا کھانا بناتی ہیں، مگر اب معیار زندگی بہتر ہونے کے باوجود لوگ پہلے جیسا زیادہ نہیں کھاتے، اس لیے کھانا اکثر بچ جاتا ہے۔ لیکن ریان کی بھوک کچھ زیادہ ہی لگ رہی تھی۔ کہ تم واقعی سب ختم کر دو گے؟ فریہ سے رہا نہ گیا۔ اس نے پوچھا جب اس نے ایک اور بیک آلو کھانا شروع کیا۔ کیوں نہیں؟ یہ پہلی بار ہے جب میں اپنی ساس کا کھانا کھا رہا ہوں، تو ان کے ہنر کی عزت کرنا تو بنتا ہے۔ فریہ نے جھینپ کر مذاق میں ریان کو پاؤں سے ٹھوکر مار دی۔ فریہ نے غصے سے ریان کی طرف گھورا۔ کون ہے تمہاری ہونے والی ساس؟ بات کرتے وقت کچھ حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ ریان نے بھویں اٹھائیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں بہت محتاط ہوں۔ اتنے مزیدار کھانے کے بعد اگر میں تم سے شادی نہ کروں تو ہر سال یہ کھانا کھانے کا حقدار کیسے بنوں گا؟ فریہ جانتی تھی کہ وہ آدمی بات سنجیدگی سے اور آدھی مذاق میں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اسے ایک عجیب سی بے بسی کا احساس ہوا۔ فریہ نے کہا، شاید اگر تم کچھ اور جگہوں کے کھانے چکھو تو تمہیں لگے گا کہ میری ماں کا کھانا معمولی ہے اور میں تو پوستی ہوں۔ میری ماں کی گھریلو خوبیوں میں سے کچھ بھی مجھ میں نہیں آئے۔ مجھے کھانا پکانا نہیں آتا، میں عام طور پر سستی کرتی ہوں اور میری ماں ہمیشہ مجھے تانا دیتی ہے۔ ریان نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے تم سے یہ کچھ نہیں چاہیے۔ میں کوئی نوکرانی تلاش نہیں کر رہا۔ کہ تم نے کبھی میری ماں کو گھر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ پرائم منسٹر ہاؤس میں جانے سے پہلے بھی وہ گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ فریہ نے منہ بنایا، بہرحال تم مرد تو بس عورت سے میٹھے بول سننا چاہتے ہو۔ ریان نے سنجیدگی سے کہا، تم غلط ہو۔ میں تمہیں چاہتا ہوں اور تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ فریہ اس کی آنکھوں میں موجود نرمی برداشت نہ کر سکی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے نظریں چرائیں اور واٹس ایپ پر آنے والے نئے پیغامات دیکھنے لگی۔ آج رات کئی دوستوں اور ساتھیوں نے اسے نئے سال کی مبارکباد دی تھی۔ اس نے اس وقت کو استعمال کرتے ہوئے سب کو جوابات دینا شروع کر دیے۔ ریان مسکرا کر سکون سے کھانا کھانے لگا۔ اگرچہ فریہ مسلسل پیغامات کے جواب دے رہی تھی، لیکن ریان بددستور کھانے میں مصروف تھا۔ جب فریہ نے دیکھا کہ ریان سبزیوں کا تقریباً 2/3 حصہ کھا چکا ہے تو وہ مزید برداشت نہ کر سکی اور پیالہ اسے ہٹا دیا۔ بس کرو، سب کچھ اکیلے ہی کھا لو گے؟ یہ سب چیزیں بہت چکنائی والی ہیں، زیادہ کھانے سے طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ریان نے ٹشو سے اپنے منہ کے کنارے صاف کیے اور اپنی لمبی پلکیں جھپکائیں۔ اتنا مزیدار کھانا ہے اور اگلے سال شاید تم میرے لیے نہ لاؤ۔ تمہاری ماں نے بہت اچھا بنایا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اس لیے رکنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ کھانا تم نے لا کر دیا ہے۔ فریہ کے ہاتھ میں پکڑا موبائل کانپنے لگا۔ ریان کی باتوں کا اثر اس کے دل پر ہو رہا تھا۔ فریہ نے دل میں اعتراف کیا کہ وہ واقعی کمزور ہے۔
ریان کی 2 میٹھی باتوں کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ مجھے گھر جانا ہے، زاریہ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ فریہ اٹھی، لیکن جیسے ہی اس نے 2 قدم لیے، ایک بڑی ہتھیلی نے اس کی کمر کو تھاما اور اسے واپس کھینچ لیا۔ فریہ پلٹی تو ریان کی گود میں جا گری۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ فریہ کا چہرہ جھلس گیا۔ وہ فوراً اٹھنے لگی، لیکن ریان نے اس کی کمر کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جانے نہیں دے رہا تھا۔ فریہ اور ریان کے درمیان خاموش کشمکش جاری رہی۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا اور چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ بدتمیز، فریہ نے غصے سے کہا۔ ریان کی آنکھوں میں ایک مدھم سی روشنی چمکی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم میرے اوپر یوں حرکت کرتی رہو گی تو اگر مجھے کوئی رد عمل نہ ہو تو یا تو تمہیں اپنے حسن پر شک کرنا پڑے گا یا پھر مجھے کسی مسئلے کا سامنا ہے۔ فریہ نے کہا، اگر تم نے مجھے نہ پکڑا ہوتا تو کیا میں یوں حرکت کرتی؟ وہ اب ایسی عورت نہیں رہی تھی جو کچھ نہ سمجھے۔ سب کچھ واضح تھا اور اس کے جسم پر بھی اثر ہو رہا تھا۔ فریہ کو پچھتاوا ہونے لگا کہ وہ آج رات یہاں آئی ہی کیوں۔ ظاہر ہے کہ عمر میں وہ ریان سے بڑی ہے، لیکن اس وقت وہ ریان کے سامنے ایک بے بس خرگوش کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ ریان نے کہا، اگر میں تمہیں نہ تھاموں تو تم چلی جاؤ گی۔ پھر اس نے اپنا سر فریہ کے کندھے پر رکھا اور اسے زور سے گلے لگا لیا۔ بس ہلنا مت، مجھے تمہاری بہت یاد آئی۔ دراصل میرے پاس آ جانے کا وقت نہیں تھا۔ یہ سال میرے والد کی صدارت کا پہلا سال ہے۔ بہت سے کام تھے۔ میں پچھلے 1 ہفتے سے مسلسل کام کر رہا تھا، تب جا کر وقت نکالا۔ فریہ نے حیرت سے آہ کہا، پھر بولی، تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ ریان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے تم سے جھوٹ بولا؟ ذرا میری آنکھوں میں دیکھو، کتنی سرخ ہے، اور یہ آنکھوں کے نیچے کالے حلقے دیکھو۔ پرسوں سے آج تک میں نے 5 گھنٹے سے بھی کم نیند لی ہے، دروازہ کھولنے سے لے کر اب تک۔ فریہ نے مختلف وجوہات کی بنا پر ریان کو غور سے نہیں دیکھا تھا۔ اب جب اس نے غور سے دیکھا تو فریہ کو یقین ہو گیا کہ ریان جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ یہ کہنا ناممکن ہے کہ اس کے دل میں کوئی احساس نہیں جاگا۔ میں نے تمہیں اوور ٹائم کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا، فریہ نے آہستہ سے کہا اور نظریں چرا لی۔ ہاں، میں نے خود ہی یہ سب کیا، کیونکہ میں نئے سال پر تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر تمہیں نہیں دیکھ سکتا تب بھی مجھے ثابت قدم رہنا ہوگا۔ میں صرف باتیں نہیں کرتا بلکہ میں خلوص سے دیتا بھی ہوں۔ ریان اس کے کالے بالوں کو بار بار سہلا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ فریہ نے نظریں جھکا لیں اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دیں۔ وہ ایک کچھوے کی طرح اپنے خول میں سمٹ گئی۔ کچھ دیر بعد فریہ نے آہستہ سے کہا، کیا تمہیں باتھ روم جانا ہے؟ اب بہت وقت ہو چکا تھا اور کوئی وقفہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ریان حیران ہوا، پھر اچانک ہنس پڑا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ فریہ نے غصے سے ریان کو گھوڑا۔ مجھے جانے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک بار چلا گیا تو کافی دیر تک واپس نہیں آ سکوں گا، اس نے جلدی سے کہا۔ فریہ فوراً سمجھ گئی اور بولی، بدتمیز۔ ریان نے اسے خود سے دور کیا، اٹھا اور ایک طرف رکھا ہوا بڑا بیگ اٹھایا۔ فریہ نے آخرکار سکون کا سانس لیا، لیکن اس کی نظریں غیر ارادی طور پر ریان کی طرف بار بار جا رہی تھیں۔ تھوڑا تجسس، تھوڑا فطری رد عمل، جب تک ریان نے ایک چھوٹا سا نفیس ڈبہ اس کے سامنے نہیں کیا اور مسکرا کر کہا، محترمہ فریہ، آپ کی نظریں کہاں تھیں؟ تم میرے سامنے جھوم رہے ہو، میں نہ دیکھوں؟ فریہ نے نظریں اٹھائیں اور بے شرمی سے کہا، ریان نے فریہ کو قائل کرتے ہوئے کہا، یہ نیا سال زاریہ کے لیے میرا دیا گیا فوٹو البم ہے۔ فریہ نے اپنی توجہ تحفے پر مرکوز کی۔ اس نے ڈبہ کھولا اور دیکھا کہ اس میں زاریہ کی پیدائش سے لے کر اس نئے سال تک کی زندگی کی تصاویر تھی۔ ان میں مختلف انداز تھے، ہنستے ہوئے، روتے ہوئے، یہاں تک کہ جماہی لیتے ہوئے۔ ماں ہونے کے ناطے فریہ خوشگوار حیرت میں ڈوب گئی۔ تم نے اتنی ساری تصویریں کب لیں؟ اگرچہ زاریہ کی کچھ فنکارانہ تصویریں بھی تھیں، مگر وصلیت سے خالی تھی۔ ان تصویریں واقعی زاریہ کی زندگی کے چھوٹے بڑے لمحوں کی عکاسی کرتی تھیں، جب تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ریان نے مسکرا کر کہا، دیکھو، یہ تصویر اس وقت کی ہے جب وہ ہسپتال میں پیدا ہوئی تھی۔ فریہ نے بھی دیکھ لیا۔ اسے یاد آیا کہ زاریہ کی پیدائش کے بعد ریان سب سے پہلے موجود تھا۔ فریہ کو یاد آیا کہ ریان اس وقت جھولے کے پاس خاموش کھڑا تھا۔ فریہ نے سمجھا تھا کہ بس ویسے ہی تصویر لے رہا ہے، مگر وہ تصویریں بہت توجہ سے کھینچی گئی تھیں۔ یہ اس کی پیدائش کی 40ویں رات تھی۔
اصل میں کچھ جذبات اس وقت سے ہی موجود تھے، لیکن ریان انہیں مختلف انداز میں سنبھال رہا تھا۔ تو فریہ کی طلاق نہیں ہوئی تھی، ریان اس کا خاندان پیچھے سے سنبھالتا رہا۔ فریہ کو زاروں نے تکلیف دی تو ریان نے اسے سہارا دیا، انصاف دلوایا۔ فریہ کی طلاق ہوئی، ریان نے اسے خوشی دی اور ماضی کی تکلیفوں سے نکالا۔ فریہ نے اسے چراغ کہا، مگر اگر وہ نہ ہوتا تو آج وہ اس قدر آزاد نہ ہوتی۔ آخری صفحہ پڑھتے ہی اس میں ایک سرخ لفافہ رکھا تھا۔ فریہ نے اسے چھوا اور فوراً اندازہ ہو گیا کہ اس میں کتنے پیسے ہیں۔ یہ زاریہ کے لیے نئے سال کا لفافہ میرے چچا کی طرف سے ہے، ریان نے یاد دلایا۔ اس کا پہلا نیا سال ہے تو مجھے دینا ہی تھا۔ یہ سن کر فریہ کے پاس انکار کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔ آخر زاریہ ریان کی بھتیجی بھی تو تھی۔ ریان شکریہ۔ فریہ نے سنجیدگی کی اس کی طرف دیکھا۔ کوئی بات نہیں۔ ریان نے اپنی پینٹ کی جیب سے ایک سرخ دھاگے والا بریسلٹ نکالا۔ یہ میں نے پچھلے ہفتے زاریہ کے لیے منگوایا تھا۔ فریہ اسے لینے سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ واقعی مہنگا نہیں تھا، بس ایک چھوٹا سا خالص سونے کا سیب درمیان میں لٹک رہا تھا۔ ڈیزائن عام سا تھا لیکن محبت سے بھرا ہوا۔ اسی وقت فریہ کو یاد آیا کہ آج ہی صبح اس کی ماں نے سمجھایا کہ یہ سال اس کی پیدائش کا سال ہے، اس لیے اسے زیادہ سرخ چیزیں پہننی چاہیے۔ وہ تو ابھی تک کچھ خرید ہی نہ سکی تھی اور ریان پہلے ہی دے چکا تھا، اور ریان کچھ اور بھی دکھانا چاہتا تھا۔ ریان نے فریہ کو دوبارہ بٹھایا اور اپنے موبائل فون میں ایک فنڈ کی ایپ کھولی۔ تم کہتی ہو کہ تم مجھے پوری طرح جانتی نہیں ہو۔ یہ میری ساری مالی حالت ہے، سٹاکس، فنڈز، کچھ قومی بانڈز۔ فریہ اچانک سب کچھ دیکھ بیٹھی۔ وہ حیرت میں پڑ گئی اور فون پیچھے کرنے لگی، لیکن ریان نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ اس کے سامنے ہی بینک پاس ورڈ داخل کر کے ساری جمع پونجی دکھا دی۔ یہ میری جمع پونجی ہے، یہ میری تنخواہ کی سلپ ہے، یہ میرے کچھ بیرونی ملک دوستوں کے ساتھ سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی کمائی ہے۔ ہو سکتا ہے میں تم جتنا نہ کما سکوں، لیکن ایک بیوی اور بچوں کی تعلیم کے اخراجات کے لیے یہ سب کافی ہے۔ اور یہ میرے فون کا پاس ورڈ ہے، میں تمہارا فنگر پرنٹ بھی لگا سکتا ہوں، جب چاہو میرا فون دے سکتی ہو۔ ریان نے کہا، نہیں، ضرورت کافی ہے، بہت ہے۔ فریہ نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کھینچ لے۔ اب تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے جان گئی ہو، کیا اب مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو؟ ریان نے دھیمی مگر گہری آواز میں کہا، فریہ، میرا مطلب ہے کہ ہم محبت کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ کچھ جذبات مناسب ہوتے ہیں، تبھی ہمیں علم ہوتا ہے جب ہم ان سے گزرے ہوئے ہوں۔ اگر تمہیں شروع ہی میں مجھے مسترد کر دو تو مجھے کبھی سکون نہیں ملے گا۔ فریہ الجھ گئی۔ اگر تمہارے والدین میرے منہ بولے موم اور ڈیڈ نہ ہوتے تو میں ضرور تم سے محبت کر لیتی، لیکن مجھے یاد ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب سے میں نے تم سے اظہار محبت کیا ہے، میں 100% پر اعتماد ہوں کہ میں اپنے خاندان کو سنبھال سکتا ہوں اور اپنے والدین کو تمہیں تکلیف نہیں دینے دوں گا۔ ریان نے اس کی بات کاٹ دی اور تیز نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، فریہ، تم مجھ سے محبت کرنے کی ہمت نہیں کر رہی ہو کیونکہ تمہیں ڈر ہے کہ تم بے قابو ہو کر مجھ سے محبت کر بیٹھو گی۔ کون بے قابو؟ تم خود کو بہت کچھ سمجھتے ہو۔ فریہ فوراً بھڑک گئی۔ میں خود پسند نہیں، تمہیں صرف مجھ سے محبت ہو جانے کا ڈر ہے، تو پھر تم کوشش کرنے کی ہمت کیوں نہیں رکھتی؟ میں بدنام نہیں ہونا چاہتی، یہ سب بہانے ہیں، تمہیں صرف محبت کا خوف ہے۔ بکواس مت کرو۔ تو پھر ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ کوشش ہی تو ہے، ڈر کس بات کا؟ یہ الفاظ بے ساختہ نکلے اور فریہ کا دل چاہا کہ اپنی زبان کاٹ لے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ریان کے آس پاس آ کر اتنی پاگل کیوں ہو جاتی ہے۔ میں نے ابھی کہا ہی تھا واپس لے رہی ہوں، اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کر پاتی، ریان نے جوش میں آ کر اس کے لبوں پر بوسہ دے دیا۔ ریان نے اسے صوفے پر جھکا دیا، اسے شدت سے چوما اور بھاری سانسوں سے مسکرا کر بولا، جو بات کہی جاتی ہے وہ واپس نہیں لی جاتی جب تک تم بزدل نہ ہو۔ میں بزدل نہیں ہوں۔ فریہ کو ریان نے دوبارہ چوم لیا۔ مجھے معلوم ہے تم بزدل نہیں ہو کیونکہ تم نے وعدہ کر لیا ہے۔ ریان نے جلدی سے گہرا بوسہ لیا، اس کا ہاتھ تھام کر صوفے پر اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنسائیں۔